تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، قائدنا جید، قائدنا جید، قائدنا جید، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا شمس الحابی صاحب، حضرت مولانا شمس الحابی صاحب، الحمدللہ وکفا جو ہاتھ بلند کر کے ان کا استقبال والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واجب الاحترام علماء کرام، میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں اپنے یہاں کے قائدین علماء کرام اور اس اجتماع کے منتظمین کو اس کامیاب اجتماع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیان چونکہ میری زبان پشتو بھی ہے اور اس کے علاوہ مجھ سے پہلے اور بعد میں ہمارے بڑے بزرگ قائدین علماء اور مشائخ ان کا خطاب ہو چکا ہے اور بعد میں بھی ہمارے مشائخ خطاب فرمائیں گے۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے قائدین کے ملاقات کے لیے اپنے مخلص ساتھیوں اور موحدین ساتھیوں اور احباب کے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل ہمارے صوبہ میں خصوصاً دارالقرآن پنجپیر میں ایک عظیم الشان اجتماع 1، 2، 3 اپریل کو ہوا۔ ہزاروں کے تعداد میں موحدین علماء اس میں موجود تھے۔ یہاں پنجاب سے بھی علماء کرام وہاں تشریف لائے تھے۔ میں ان حضرات علماء کرام کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ کے ذمہ دار ہمارے جو منتظمین ہیں بار بار فرما رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، وقت مختصر ہے اور قائدین کا بیان بھی ہونا ہے، تو 1-2-3 منٹ میں بیان کرنا ایسے بھی ہم معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے اردو میں۔ میں صرف جو جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، جو آیات کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 قسم کی زندگی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دو طرح کی پیدائش ہے، ایک پیدائش جسمانی ہے اور ایک پیدائش روحانی ہے۔ جو پیدائش جسمانی ہے وہ تو عام لوگ جانتے ہیں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ لیکن جو روحانی پیدائش ہے، جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد، جسمانی پیدائش کے بعد 40 سال بعد جو نبوت والی زندگی ہے، وہ روحانی پیدائش ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جسمانی، اس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہوا، جبکہ 40 سال بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے روحانی پیدائش، اس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوا۔ جمال بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پیدا ہونا ایک نعمت ہے، لیکن بڑی نعمت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، جو 40 سال بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، دوسری پیدائش وہاں سے شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اصل پیدائش، اصل زندگی، یہ جو ربیع الاول کو جو زندگی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو پیدائش پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ جو زندگی ہے 40 سال سے پہلے، یہ اس میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ نہیں۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ زندگی ہے، وہ پیدائش کی 40 سال کے بعد ہوئی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں قرآن کریم کو بیان فرمایا، ایسا انقلاب برپا کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے لوگوں، اللہ کی بے شمار احسانات ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کے انعامات کو شمار کرنے لگو، خبردار اللہ کے انعامات اور احسانات کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک عظیم نعمت اللہ نے یہ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تمہارے نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، لیکن اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، تمہارے نفرتیں، دشمنیاں، دوریاں ختم کر کے اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت عطا فرمایا، الفت اور محبت پیدا فرمایا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور دشمنی ختم ہوئی، نہیں ایک دوسرے کے تو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم اپنے آپ کے بھی دشمن تھے، اپنے وجود کے بھی دشمن تھے، آپ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، آپ جہنم کے دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ دیکھو جہالت کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، شرک ہے، رسم و رواج ہے، قتل و غارت ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انقلاب لایا، کیسا انقلاب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے
کہ ایک دوسرے معمولی باتوں پہ وہ جھگڑتے تھے، اتنے ان میں تکبر ہوتا. آپ واقعہ دیکھتے سنتے رہتے. ایک آدمی اپنے خیمہ سے پاؤں نکال کر کہتے ہیں کوئی ہے کہ اس کو سمیٹ لے. دوسرا جاہل آتا ہے تلوار لے کر اس کے پاؤں کاٹتے ہیں کہ میں نے سمیٹ دیے، چلو میں دیکھتا ہوں تم کیسے پھیلاتے ہو پاؤں. دوستو آج بھی وہی جو جہالت کا دور تھا، آج بھی قرآن کی دوری کی وجہ سے حالت ہماری اپنی بن گئی ہے. ایک ہندوستان میں ایک ہندوستانی اور ایک پٹھان تھے، دونوں نے مونچھیں رکھی تھی اور دونوں ایسے تھے کہ ایک بھی اپنے مونچھوں کو سو جیسا، سو کہتے ہیں ہم اردو میں سو کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتا ہے میں بھی بڑا بہادر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں. ہندوستانی نے پٹھان کو کہا کہ چلو بہادری کا پتہ تب چلے گا، امتحان لیتے ہیں، جس نے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کیا وہ بہادر ہوگا، ان کی مونچھیں اونچی ہوگی. جس نے قتل نہ کیا پھر ان کی مونچھیں وہ نیچے ہوگی. پٹھان تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنتے رہتے بڑی سے کہ پٹھان کا دماغ ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا گوشت ہوتا ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا. اللہ. تو پٹھان نے کہا ٹھیک ہے، آ گیا گھر میں، اپنے بیوی کو بچے دونوں سب کو قتل کیا. باہر آ گیا کہ بھائی میں بہادر ہوں، کیوں میں نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر ڈالا. اور دوستانی کہتے ہیں ٹھیک ہے بس میرے مونچھیں نیچے اور تمہارے اوپر ہو گیا. آج بھی ہم کہتے ہیں میں بہادر ہوں، میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں، میں فلاں ہوں. آج بھی یہی چیز ہے. اگر ہم قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم پہ عمل کرے، تب یہ جہالت تو ختم ہو سکتا ہے. یہ تکبر، یہ انانیت، یہ آپس کے جھگڑے، یہ اختلافات، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور سمجھیں. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ان کو ہم اپنائیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عقیدہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل و عبادت کا طریقہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخلاق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اٹھنا بیٹھنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، غمی اور شادی پیغمبر پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، پیغمبر اٹھنا سونا جاگنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ موجود ہے. ایک یہود اعتراض کرتا ہے صحابی پہ کہ تمہارا کیسا دین ہے کہ تمہارے دین میں تو چھوٹی باتیں، معمولی باتیں. صحابی عرض کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اے یہودی یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا دین اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ اس میں ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کی اس میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، حتیٰ کہ ہمیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے. جب استنجا کے لیے بیٹھتے ہو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹ پھیرو. جب یہ طریقہ موجود ہے اس میں، اس دین میں جب عقائد ہے، عبادات ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، غمی ہے، شادی ہے، زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ